لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میں پنچر کی دکان کر رہا ہوں, اس میں اگر میٹر سے بجلی استعمال کریں تو بل بہت زیادہ آئے گا. کنڈے کی بجلی استعمال کر سکتا ہوں. چائنا کٹنگ میں گھر لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو, کنڈے کی بجلی تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, گورنمنٹ کی پرمیشن سے, کہ الیکٹرک والوں کی پرمیشن سے بعض دفعہ لوگ کنڈا لگاتے ہیں تو پھر وہ مہینے کا ایک اسپیسیفک بل دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو چونکہ ان کی پرمیشن سے تو وہ جائز ہے, لیکن نارملی کنڈے کی بجلی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اس سے جو پنچر کا کاروبار چلے گا وہ کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا. سمجھتے ہیں؟ وہ کاروبار حرام نہیں ہوگا, کیونکہ کاروبار جو ہو رہا ہے وہ تو پنچر لگانے کا ہو رہا ہے نا. پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں کس چیز کے مل رہے ہیں؟ پنچر کے لیے مل رہے ہیں, تو وہ ناجائز نہیں ہوگا. ایک کام غلط ہو رہا ہے کہ بجلی چوری کیوں کر رہے ہیں, یہ غلط کام ہو رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے جو جوسر مشینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھلوں کے جوس بیچ رہے ہیں, وہ بھی کنڈے کی بجلی استعمال کرتے ہیں. تو وہ استعمال کنڈے کی بجلی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے ان کا جوس کا کاروبار حرام نہیں ہو جائے گا, کیونکہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ وہ جو آپ کو جوس بنا کے دیتا ہے اس میں آم ہے, کیلا ہے, اور یہ سب چیزوں کو مکس کر کے جو چیزیں جو دے رہا ہے نا, تو اس کے پیسے ہیں. تو لہذا یہ کام مفتیوں کا ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس میں حرام کتنا شامل ہے, کتنا. یہ بالکل یوٹیوب کی ارننگ والی بات ہے. اب لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں نا. ایک مولوی صاحب کا میں کچھ دن پہلے کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ٹی وی میں کہا کہ یوٹیوب کی ارننگ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے, کیونکہ اس میں غیر شرعی اشتہار چلتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں مولوی صاحب سے کہوں کہ آپ جو ٹیلی ویژن میں گئے ہیں, آپ کو بھی اس پروگرام کے پیسے دیے جا رہے ہیں, تو یہ ٹی وی والے پیسے کہاں سے رہے ہیں؟ اشتہارات سے ہی تو کما رہے ہیں. تو جس طرح کے اشتہارات یوٹیوب پہ چل رہے ہیں اسی طرح کے ٹی وی پہ بھی چل رہے ہیں, بلکہ ٹی وی پہ زیادہ بےہودہ چل رہے ہیں. کیونکہ یوٹیوب میں تو پھر بھی یوٹیوب کانٹینٹ دیکھتا ہے, مذہبی کانٹینٹ ہے تو اس کے لحاظ سے عام طور پہ چلاتا ہے. کانٹینٹ اگر میڈیکل, آپ ڈاکٹروں کے ویڈیوز دیکھیں, اس پہ عام طور پر میڈیسن کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں. تو یوٹیوب بھی دیکھتا ہے نا کہ یہ جو ویورز ہیں یہ کیا چاہتے ہیں دیکھنا, پھر بھی اس میں فحش بھی آ جاتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایک چیز کے تمام پہلوؤں سے غور نہیں کرتے, بس وہ. تو اس لیے جو باقاعدہ سرٹیفائڈ مفتی ہوتے ہیں نا, جنہوں نے باقاعدہ فتوے کا کام کیا, وہ مسائل انہی سے پوچھنے چاہیے. تو وہاں ٹی وی میں جو ارننگ ہو رہی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے, تو وہ ارننگ بھی حلال ہے. اس بیس پہ حلال ہے کہ جو ایڈورٹائز, جو پیسے ان کو مل رہے ہیں وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں مل رہے, پیسے ان کو اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیمپو کا اشتہار ہوگا, صابن کا اشتہار ہوگا, یا اور کسی چیز کا, تو وہ پیسے جو بیسک ان کو مل رہا ہے نا, وہ آپ اس کی پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہاں, کسی فلم کا اشتہار ہے, شراب کا اشتہار ہے, اس کی ارننگ حرام ہوگی, کیونکہ شراب کو پروموٹ کرنا یہ بھی حرام ہے, اور اس کے عوض میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی حرام ہے. اس کی مثال ہے, آپ موبائل شاپ پہ کسی لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں موبائل بیچنے کے لیے, غلط عمل کیا نا آپ نے, لیکن اس سے آپ کی موبائل کا بزنس حرام نہیں ہو جاتا. بے حیائی پھیلانے کا گناہ ہوگا آپ کو کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو آپ کیوں بٹھا رہے ہیں بغیر پردے کے. بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ دکان پہ چل نہیں رہا, انکل بٹھا دیے تھے, موبائل بک نہیں رہا, کسی سے انٹی ادھار لیں, ان کو دکان پہ لے جا کے بٹھا دیا, انٹی بھی بڑی اٹریکٹیو سی اور ادھورے کپڑے, سارا کراؤڈ انہی کی شاپ پہ. تو اب اس میں بھی کسی بھی مفتی سے آپ پوچھیں گے, وہ کہیں گے یہ عمل تو حرام ہے, ناجائز ہے, بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ, لیکن اس کی وجہ سے موبائل کی ارننگ حرام نہیں ہوگی, کیونکہ پیسے لڑکیوں کے نہیں دیے جا رہے, پیسے تو اس موبائل کے دیے جا رہے ہیں نا. وہی آئی فون وہ اس دکان سے خریدتا 3 لاکھ کا, اس دکان پہ بھی کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا ہی ہے. تو پیسے 3 لاکھ ہی آئی فون ہی کے مل رہے ہیں, سیمسنگ کے مل رہے ہیں, یا اور کسی کمپنی کے مل رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ عمل بہرحال ناجائز ہے کہ آپ نے لڑکی بٹھا کے بے حیائی کیوں پھیلا رہے ہیں, سمجھتے ہو؟ تو ناجائز بھی اس کے لیے جو بٹھا رہا ہے, جو بٹھا نہیں رہا اس کے لیے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے. تو یوٹیوب پہ جب آپ کے ایڈ چلتے ہیں تو آپ تھوڑی چلا رہے ہو, چلا کون رہا ہے؟ یوٹیوب چلا رہا ہے, نہ آپ کے مشورے پہ چلا رہا ہے, نہ آپ کی ترغیب پہ چلا رہا ہے. تو یوٹیوب والوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم ان سے کہیں گے کہ یوٹیوب پہ آپ ایسے فحش اشتہار نہ چلائیں, یہ بری بات ہے, لیکن نہ اس اشتہار کی آمدن حرام ہے, نہ ان ایڈ کے لیے جگہ دینا حرام ہے, کیونکہ آپ نے جو جگہ دی ہے وہ جگہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دی ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان کرائے پہ دی ہے موبائل بیچنے کے لیے یا گولے گنڈے کے لیے دی ہے, اب اس نے لڑکیاں لا کے بٹھا دیں, تو نہ آپ کے سے پوچھ کے بٹھائی ہیں, نہ اس کی نسبت آپ کی طرف ہوگی, جس نے بٹھائی ہے اس کو کہا جائے گا. تو یوٹیوب چونکہ کوئی 4 مہینے تو لگے بھی نہیں یوٹیوب والوں کے تبلیغ میں کہ وہ شرعی مسائل کا خیال کریں,
تو جب لگ جائیں گے تو پھر وہ بھی اس چیز کا خیال کریں گے. تو جب تک خیال نہیں کرتے تو یہ پوری قوم کے لیے, ایک لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار کو حرام قرار دینا, یہ کوئی یعنی یہ وہ مفتی تو میرا خیال ہے یہ بات کہہ سکتا ہے جو بیچارہ بند کمرے میں بیٹھا ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو, یا جس کو فتوے میں کوئی بہت زیادہ مہارت نہ ہو. لیکن جن کو مہارت ہوتی ہے, صبح و شام مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کا کام کرتے ہیں, پھر قوم کی ضرورت کو بھی دیکھتے ہیں. اب آپ ایک یہ پہلو بھی ہے اس میں کہ پاکستان ویسے ہی غربت کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے. تو اس وقت تو جتنے بھی ماہرین معیشت سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں جب تک باہر کا پیسہ نہیں آئے گا آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو باہر کا پیسہ جو ریمیڈنس کے نام پہ رقمیں آتی ہیں نا, یہ سب سے بہترین ذریعہ اس کا یوٹیوب ہے. ڈالر آتے ہیں اس میں, تو اس سے آپ کا ملک ترقی کرے گا. اگر اب یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہہ کے, بعض لوگ بیٹھے ہیں اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لینا دینا کسی سے کچھ بھی نہیں ہے, بس بیٹھ کے فتوے. کچھ لوگ تو بےچارے مخلص ہیں, ان کو وہ حرام کہتے ہیں اپنے اخلاص سے, لیکن ان کی علمی ریسرچ بہت زیادہ نہیں ہے, فتوے کا کام پراپر کرتے نہیں ہیں, ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں نا. دیکھیں ایک ڈاکٹر ابھی MBBS کر کے فارغ ہوا ہے تو کیا فوراً کلینک حوالے کر دی جاتی ہے اس کے؟ وہ جب تک پریکٹس نہیں کرتا تو اس کو ڈاکٹر سمجھا نہیں جاتا. اسی طرح مفتیان کرام کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, کورس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کئی سال ماہر مفتیوں کی نگرانی میں بیٹھ کے فتوے کا باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے مسائل کی تحقیق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کوئی بھی بخاری کی حدیث نمبر فلاں اور مسلم کی حدیث نمبر فلاں اور قرآن کی آیت بیٹھ ریفرنس دے کے فتویٰ دینا شروع کر دے, ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے پہلوؤں پہ غور کر کے ایک جو صحیح مفتی ہوگا وہ فتویٰ دے گا. تو اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے بیٹھ کے یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے اور ناجائز ہے اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے, تو یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا پیچھے. تو بے حیائی حرام ہے, حرام رہے گی, اس کو پھیلانا بھی گناہ ہے, لیکن جو پھیلانے والا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی. تو آپ نے یوٹیوب کو, جیسے آپ کسی کو اپنی دکان دیتے ہیں یا اپنا گھر کرائے پر رہنے کے لیے دیتے ہیں, وہ اس میں اگر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, تو آپ نے دیا ہے رہائش کے لیے. تو بیسک چیز کیا ہے؟ ہاں شراب خانہ کھول کے دے دیا وہ حرام ہوگا, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے. اس میں جو چیزیں کر رہا ہے وہ ایک عارض ہے. تو آپ نے بھی یوٹیوب کو جب اپنا چینل مونیٹائزیشن کر کے دے دیا تو بیسیکلی آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے دیا ہے. اب اس میں وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں, میوزک کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ غلط کرتے ہیں, اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا, لیکن اس غلط کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ ان کی طرف ہوگی. تو اس میں ایک آخری بات جو بڑے بات سنجیدہ علماء نے بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ تقوی کا تقاضا کیا ہے. بھائی تقوی کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ احتیاط پر عمل کیا جائے. تو دیکھیں تقوی میں دو پہلو ہیں یہاں پہ. ایک پہلو سے تو تقوی کا تقاضا یہ کہ مونیٹائزیشن نہ کی جائے, کیونکہ بہرحال اشتہار میں لڑکیاں آتی ہیں, اس پہلو سے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ فری پھوکٹ میں چلائیں اپنا چینل. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ دینی چینلوں کو مونیٹائزیشن میں آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے کہ آپ مونیٹائز نہ کریں, تقوی کا تقاضا یہ ہے, تو بے دین لوگ وہ تقوی تو دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ مونیٹائز کروائیں گے دھڑا دھڑ اور ان کو موٹیویشن ملے گی اس ارننگ کی وجہ سے. تو بے دینی کی بات ملینز لوگوں تک پہنچے گی اور دین کی بات بہت کم لوگوں تک پہنچے گی. تو میڈیا میں تو وار ہی یہی ہے, جنگ ہی یہی ہے کہ کس کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے. تو ایک پہلو کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بے حیائی آ رہی ہے, دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا جا رہا کہ مونیٹائزیشن کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے مونیٹائز بھی کراؤ بھائی پیسے بھی کماؤ. اگر ہم یہ اجازت نہ دیتے تو کتنے بڑے بڑے مشہور اسکالرز ہیں وہ یوٹیوب سے غائب ہو گئے, وہ ان کی بات جتنی پھیلنی چاہیے تھی اتنی پھیلی نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی بات کو لوگ پیسوں کی لالچ میں آگے پھیلا دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں یار, آخرت کے لیے پھیلاؤ, پیسوں کے لیے پھیلاؤ تو صحیح نا, پھیلے گی تو نا بات اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کمانے کی نیت اور اللہ کی رضا یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے فلاں کافر کو قتل کیا جو دشمن ہے اسلام کا, تو جتنا اس کے پاس مال ہوگا سارا قاتل کا. تو صحابہ کو جذبہ ملتا تھا. اب جہاد بھی ہو رہا ہے اور اس میں نیت یہ بھی ہو رہی ہے حوصلہ افزائی کے لیے کہ بھائی میں نے اگر قتل کر دیا تو اس کے پاس جتنا مال ہوگا کس کو ملے گا, میرا. تو بہت سے صحابہ نے کہا کہ چلو معاش بھی ہو رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے. تو ایک آدمی پان گٹکے بیچ کے پیسہ کماتا ہے, ایک آدمی چوری کر کے پیسہ کماتا ہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ بھی ہو جائے, اچھی بات بھی دنیا میں پھیل جائے,
اور آپ کی ایک منتھلی ارننگ بھی ہو جائے, تاکہ آپ کو کمانے کے دوسرے طریقے اختیار نہ کرنے پڑیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں کہتا ہوں دینی چینلوں کو مونیٹائز بھی کریں, اس سے پیسہ بھی کمائیں. آپ ایک غلط چیز کو بھی تو سورس آف انکم بنا سکتے تھے نا, آپ نے اسلام کی تبلیغ کو بنا دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بیچ رہا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.